السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا لیکچر ہے حائزہ شب قدر کی طاق راتوں میں کیا کریں۔ جیسا کہ آپ جانتی ہیں، شب قدر میں عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں سے زیادہ ہے۔ حائزہ حالت حیض میں کیا نہیں کر سکتی؟ نمبر 1، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ نمبر 2، روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور نمبر 3، ثواب کی نیت سے قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ حائزہ حالت حیض میں شب قدر میں کون کون سی نیکیاں کر کے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ وہ کثرت سے ذکر اذکار کر کے ان طاق راتوں میں فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ آج کی رات کثرت سے جنت میں جگہ بنانے والے اور جہنم سے بچانے والے مختلف اذکار۔ جنت میں گھر بنانے والی دعا سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا۔ یہ دعا حضرت آسیہ نے فرعون کے ظلم سے تنگ آ کے اللہ سے کی تھی، تو اس لیے ہمیں بھی یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر بنائے۔ سمندر کی جا کے برابر اور گناہ مٹانے والا، مخلوق کو رزق دینے والا کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 100 دفعہ یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسرا، اس کلمے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کلمے کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ جنت میں درخت لگانے والے کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ 4 کلمات ہیں، ہر کلمے کے عوض پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے اور اس درخت پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جنت میں ایک درخت کا سایہ اتنا گھنا ہوگا کہ سورۃ واقعہ میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک گھڑ سوار 100 سال بھی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنت میں کھجور کا درخت لگائیں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ اپنی عظمت کے ساتھ پاک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے یہ کلمہ کہا تو آپ کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کھجور کے درخت کی جو تنیں ہیں وہ سونے کی ہوں گی اور اس کی ٹہنیاں زمرد کی ہوں گی اور اس کے اوپر کھجور کا سائز مٹکے کے برابر ہوگا اور وہ مکھن سے زیادہ نرم ہوگی۔ جنت کے دروازے والا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے نیکی کرنے کی طاقت یا گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اب اس کلمے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ جنت کے دروازے کا نام ہے۔ نمبر 2، یہ جو ہے کلمہ، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور جو ہے تیسرا، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کا سوال کرنے والی اور جہنم سے بچانے والی دعا اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں اور جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ 3 بار یہ دعا مانگنے سے جنت اللہ سے بندے کے لیے سفارش کرتی ہے، اس بندے کو جنت میں داخل کر، اس نے تجھ سے میرا سوال کیا ہے۔ اور جہنم اللہ سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجھ سے بچا کے رکھنا، اس نے تجھ سے میرے بارے میں پناہ مانگی ہے۔ تو اس لیے ہر سٹنگ میں اس دعا کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ اپنی جو ہے عموماً ہمیں صبح شام اس کو دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ہر سٹنگ میں اس کو کم سے کم 3 دفعہ آپ ضرور پڑھیں۔ آگ سے بچاؤ کی دعا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ تو یہ دعا بھی جو ہے حائزہ کو کم سے کم 100 دفعہ ضرور ان طاق راتوں میں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب کی زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت میں جانا اور جہنم سے خود کو بچانا۔ والدین کے لیے دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں میرے والدین پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تو یہ والدین کی حق میں بہترین دعا ہے اولاد کی طرف سے، تو اس لیے تمام اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کثرت سے کریں۔ اسی طرح آج کی رات اپنی بخشش کی دعا بھی کثرت سے اللہ سے ہم سب کو کرنی چاہیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم فرما اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 118 ہے۔ تو یہ دعا بہت جامع ہے، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح شب قدر کی جو مسنون دعا ہے، حضرت عائشہ نے آپ سے پوچھا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنا، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ تو یہ دعا بہت زیادہ، یہ دعا سب سے زیادہ حائزہ کو ان طاق راتوں میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ان طاق راتوں میں حائزہ
درود ابراہیم بھی پڑھ سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بار درود ابراہیم پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ بندے کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 بار اللہ اسے رحمت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ایک بار درود پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل درود پڑھا۔ تو اس لیے جو ہے مختصر درود بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو کم سے کم طاق راتوں میں 100 دفعہ ضرور درود پڑھیں۔ اسی طرح حائضہ خواتین ان 5 طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں یہ سب ذکر اذکار کر کے نیکیاں کما سکتی ہیں۔ حائضہ شب قدر میں کثرت سے صدقہ کرے۔ نمبر 1، ان طاق راتوں میں صدقہ کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 2، حائضہ دنیا میں نعمتیں پانے کے لیے اور آزمائشوں سے بچنے کے لیے صدقہ کرے۔ نمبر 3، آخرت میں جنت پانے کے لیے صدقہ کرے۔ نمبر 4، حائضہ زکوٰۃ بھی ان طاق راتوں میں دے سکتی ہے۔ نمبر 5، اگر آپ نے ان طاق راتوں میں 1000 صدقہ کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے 83 سال 4 مہینے مسلسل آپ نے 1000 صدقہ کیا۔ تو اس لیے ان طاق راتوں میں فرض صدقہ زکوٰۃ اور جو ہے نفل صدقے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آتا ہے کہ حائضہ طاق راتوں میں کون سی کتابیں پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 1، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 2، وہ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 3، حدیث کی کتابیں پڑھ سکتی ہے۔ نمبر 4، قرآن کی تلاوت سن سکتی ہے۔ نمبر 5، قرآن و حدیث کا لیکچر دے سکتی ہے۔ نمبر 6، قرآن و حدیث کا لیکچر سن بھی سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ بہت زیادہ کرنے والے کام ہیں اس میں، اس لیے اگر صرف قرآن کی ثواب کی نیت سے تلاوت نہیں ہو سکتی نا، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن کی تلاوت سنیں، قرآن و حدیث کا لیکچر سنیں، اگر آپ پڑھاتی ہیں تو اس کا لیکچر بھی دے سکتی ہیں۔ تو یہ نیکیاں کر کے بھی آپ جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سب سے اہم کام، حائضہ لیلۃ القدر میں کثرت سے دعا مانگو۔ اور آپ کو پتہ ہے اصل انسان یہ جو عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے وہ ہے اللہ سے دعا کرنا۔ تو اس لیے حائضہ ان طاق راتوں میں کثرت سے دعا کر کے اجر کما سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ان طاق راتوں سے جو ہے ہم فائدہ اٹھائیں، اور حائضہ بھی ان طاق راتوں سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔